ہیں 100 بار ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا ہم جنت میں بیویوں سے صحبت کریں گے؟ اب جب بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے لیے 72 بیویاں ہوں گی، تو اس لیے صحابہ نے پوچھ لیا کہ اگر بیویاں ہوں گی تو کیا ہم ان سے صحبت بھی کریں گے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اچھی طرح سے صحبت کریں گے، اور جب مرد عورت کے پاس سے اٹھ کر جائے گا تو وہ دوبارہ سے پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سبب یہ ہوگا کہ جب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جائے گا تو دوبارہ اس کی بیوی پہلے کی طرح کنواری بن چکی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا، اور بلند بچھونے ہوں گے، یہ بستروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور بلند بچھونے ہوں گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست سے قدرت میں میری جان ہے، وہ اتنے بلند ہوں گے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، جو 500 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اتنے زیادہ ان کے بچھونے بڑے ہوں گے، زمین سے لے کے آسمان تک اتنا بڑا بستر اللہ تعالیٰ جنتی کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اب اگلی حدیث پاک جو میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، اس کا جو مضمون ہے وہ جنت کے اندر جو نہریں بہتی ہیں ان کے بارے میں۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک نہر کا ذکر کیا تھا جس کا نام تھا حیوان، تو یہاں پر مطلقاً نہروں کا ذکر کیا گیا۔ حکیم بن معاویہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، مشروب کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے، اور پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا فرمان سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، یعنی درخت بھی اتنے اعلیٰ ہیں، حالانکہ بندے نے نہ تو درخت کے اوپر لیٹنا ہے، صرف اس نے دیکھنا ہے، تو وہ درخت جن کو دیکھنا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ہر درخت کا تنا اللہ تعالیٰ نے سونے کا بنایا ہے۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عتبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا۔ ایک دیہاتی سادہ سا بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور پوچھنے لگا کہ جنت کے پھل کیسے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبیٰ۔ دیہاتی نے دریافت کیا کہ ہمارے درختوں میں سے کون سا درخت اس سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے علاقے کا کوئی درخت اس سے مشابہت نہیں رکھتا، تو مجھے بتاؤ کیا تم شام میں گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں شام میں نہیں گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے جمیزہ، اور اس جمیزہ نامی جو درخت ہے اس کے تنے کو باندھا جاتا ہے اور پھر اوپری حصے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس دیہاتی نے دریافت کیا، جنت کے اس درخت کی جڑ کتنی بڑی ہے؟ اب اس پر میں نے آپ کو سبحان اللہ سننی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ درخت جس کا نام آپ لے رہے ہیں اس کی جڑ کتنی بڑی ہوگی؟ شام والا درخت نہیں جو جنت میں ہوگا، اس کی جڑ کتنی بڑی ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنی بڑی کہ تم اپنے گھر میں سے سب سے چھوٹا اونٹ لو جو بچہ ہو، اس پر بیٹھ کر تم سفر کرنے لگ پڑو، اور اتنا سفر کرو یہاں تک کہ اونٹ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، درخت کی جڑ نہیں ختم ہوگی۔ اتنی بڑی اس کی جڑ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اگر آپ اونٹ کو لے کر نکلے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ہڈیاں وہ بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹنے لگ گئیں، لیکن یہاں تک کہ وہ اونٹ بوڑھا ہو گیا اس درخت کی جڑ ختم تب بھی نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث پاک ہے جی سدرۃ المنتہا کے بارے میں۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا، میرے سامنے سدرۃ المنتہا آیا تو اس کے پھل حجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، وہاں 4 نہریں تھیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کی نہروں کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہاں پر 4 نہریں تھیں، 2 نہریں باطنی تھیں اور 2 نہریں ظاہری تھیں۔ تو میں نے دریافت کیا جبرائیل سے کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں ان کا تعلق ہے جنت سے، اور جہاں تک ظاہری 2 نہروں کا تعلق ہے تو وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں، یعنی کہ ان کا کنیکشن سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ بڑی پاکیزہ نہریں، اسی لیے حدیثوں میں ان کا بھی ذکر بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آیا ہے۔ اگلی حدیث پاک اللہ
تحقیق نعرہ حیدری حضرت عتبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس میں انگور ہوں گے؟ جس درخت کا آپ علیہ السلام نے ذکر کیا اس نے پوچھا کیا اس میں انگور ہوں گے؟ اس کی مراد یہ تھی کہ کیا جنت میں انگور ہیں یا نہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. اس نے دریافت کیا اس کے گچھے کتنے بڑے ہوں گے؟ اب یہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کا سرکار سے لاڈ تھا نا، ورنہ سرکار آگے سے کہہ بھی تو سکتے تھے تانوں کی مسئلہ ہے گچھے کنے ہوں تساں کھانا نے بس کھایو تسی میرے صحابہ ہو تسی جنت سے جاؤ. لیکن سرکار سے جو پوچھتا اعلیٰ حضرت تڑپ کر کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. سرکار سے کوئی چھوٹا سا سوال بھی کرتا نا تو سرکار علیہ السلام کوشش کرتے کہ اس سے ریلیٹڈ اس سے منسلک جو بات ہے میں ساری اس کو بتا دوں. اس نے پوچھا کیا ان کے گچھے ہوں گے یا نہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوں گے، اور اتنے بڑے ہوں گے، اتنی مسافت جتنے جو ایک ابقا کوا رکے بغیر مسلسل اڑتے ہوئے ایک ماہ میں طے کرتا ہے. یہ ایک کوے کا نام ہے جو بڑا تیز اڑتا ہے. تو سرکار نے فرمایا وہ رکے بغیر ایک ماہ تک اڑتا رہتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ اڑتا رہے گا اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ گچھا ہوگا. تو دیہاتی نے دریافت کیا اس انگور کا دانہ کتنا ہوگا؟ پہلے اس نے یہ پوچھا گچھا کتنا ہوگا، اب اس نے پوچھا انگور کا دانہ کتنا ہوگا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد نے اگر کبھی بکری ذبح کی ہو یا کوئی اور بڑا نر جانور ذبح کیا ہو تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی کھال بھی اتاری ہو اور تمہاری ماں کو دی ہو کہ اس کا مشکیزہ بنا دو تو جتنا بڑا وہ مشکیزہ ہوگا اتنا بڑا انگور کا ایک دانہ ہوگا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کھانا چاہو تو ایک دانہ تمہارے لیے اور تمہارے سب گھر والوں کے لیے انگور کا ایک دانہ ہی کافی ہوگا. سرکار نے فرمایا وہ تمام خاندان کے اکثر افراد کو وہ ایک دانہ ہی کافی ہوگا، اسی سے ان کا پیٹ بھر جائے گا.